آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 55 میں خوش آمدید۔ یہ ہماری احد سیریز کی 7ویں نشست ہے۔ پچھلی تمام تر نشستوں میں آپ احد کے حالات و واقعات سن رہے ہیں، اور آپ نے ہماری نشست نمبر 54 میں سنا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد ادھر مشرکین کی تعداد بھی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے جنہیں ابو عامر فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا گھٹنا موچ کھا گیا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کا ہاتھ تھاما، اور طلحہ بن عبید اللہ نے جو خود بھی زخموں سے چور تھے آپ کو آغوش میں لیا، تب آپ برابر کھڑے ہو سکے۔ نافع بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا، میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں، اور آپ تیروں کے بیچ میں ہیں، لیکن سارے تیر آپ سے پھیر دیے جاتے ہیں، یعنی آگے گھیرا ڈالے ہوئے صحابہ انہیں روک لیتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب زہری کہہ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے، اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تھے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر وہ آپ سے آگے نکل گیا۔ اس پر صفوان نے اسے ملامت کی۔ جواب میں اس نے کہا، واللہ میں نے اسے نہیں دیکھا، خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم 4 آدمی یہ عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے، لیکن ان تک نہ پہنچ سکے۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جانبازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا۔ وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ کے پاس آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے، اور ابو طلحہ آپ کے آگے اپنی ڈھال لے کر سپر بن گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے۔ چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکیں، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ حضرت انس سے یہ بھی مروی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا ہے۔ حضرت ابو دجانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے۔ حضرت خاطب بن نبی بلتا نے عتبہ بن نبی وقاص کا پیچھا کیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا، اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹ گیا۔ پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص بہت زیادہ خواہاں تھے کہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کرے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت حاتب کی قسمت میں تھی۔ حضرت سہل بن حنیف بھی بڑے جانباز تیر انداز تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی، اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور و شور سے دفع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے کمان سے اتنے تیر چلائے کہ ان کا کنارہ ٹوٹ گیا،
پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقع بھی ہوا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اس کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، جس سے ان کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ نے فرمایا اسے تھوک دو۔ انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑائی لڑتی ہوئی ابن قمع کے سامنے آ گئی۔ ابن قمع نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قمع کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں، لیکن کمبخت 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے بھیڑتے 12 زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بھی انتہائی پامردی و جانبازی سے جنگ کی۔ وہ رسول اللہ سے ابن قمع اور اس کے ساتھیوں کے پیدر پہ حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پھریرا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کا قاتل ابن قمع تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر آپ کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس کے اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نرگے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے، ان کی صفیں اتھل پتھل گئیں اور وہ بد نظمی و انتشار کا شکار ہو گئے۔ مگر آپ کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اگلی نشست میں آپ سنیں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حالات پر قابو پایا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔